6 نشانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ تم سے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ کی محبت وہ نہیں جو صرف نعمتوں میں نظر آئے، بلکہ وہ بھی ہو سکتی ہے جو ماں کی محبت سے بھی زیادہ گہری اور بے غرض ہوتی ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے نا، تو وہ اسے براہ راست ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اسے مختلف حالات، مختلف احساسات اور زندگی کے مختلف رخوں میں چھپی ہوئی 6 نشانیوں کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اندر ان 6 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی محسوس کرے تو یہ کوئی عام اتفاق نہیں ہوتا، یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ رب جو دلوں کو بدلنے والا ہے، وہ اس بندے کو اپنی خاص رحمت کے دائرے میں رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کی محبت کی پہلی نشانی، اللہ جب کسی بندے پر خاص نظر کرم فرماتا ہے تو اسے صرف عبادت گزار نہیں بناتا، بلکہ اسے دوسروں کے درد کا مرہم بنا دیتا ہے، کیونکہ رحمت والے رب کو وہ دل بہت پسند ہیں جن سے دوسروں کو سکون ملے۔ یہ اللہ کی محبت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ تمہیں بار بار نیکی کے مواقع ملتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس مواقع ہوتا ضرور ہے، مگر ہر دل نیکی کے لیے نرم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کسی غریب کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل کسی کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی دکھی انسان کی خاموش آہ محسوس کر لیتی ہو، اگر کسی کی ضرورت تمہیں رات بھر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اگر تم بے آواز لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے لگتی ہو، تو یہ تمہاری صرف اچھائی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے دل میں رکھی گئی خاص رحمت ہے۔ کبھی غور کرنا، جب تم کسی روتے ہوئے انسان کو ہنساتے ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو یا کسی پریشان انسان کے لیے سہارا بنتے ہو نا، تو اس لمحے تمہارے اپنے دل میں بھی عجیب سا سکون اترتا ہے۔ یہ سکون نہ دولت دیتی ہے، نہ شہرت دیتی ہے، یہ وہ خاموش انعام ہوتا ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں اتارتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہر کسی کو اپنے بندوں کے کام آنے کا شرف نہیں دیتا۔ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو اسے لوگوں کے لیے آسانی، رحمت اور امید بنا دیتا ہے۔ اور جس انسان کے ذریعے دوسروں کے آنسو خشک ہونے لگیں، سمجھ لو اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ اللہ کی محبت کی دوسری نشانی، زمین پر رہنے والے انسان اکثر جلدی میں ہوتا ہے، مگر عرش کا مالک کبھی جلدی نہیں کرتا۔ وہ صرف دعائیں نہیں سنتا، وہ دعا مانگتے وقت تمہارے دل کی ٹوٹن کو بھی دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل پوری امید کے ساتھ دعا کرتا ہے، مگر پھر بھی حالات ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ دن گزرتے ہیں، راتیں بدلتی ہیں، لیکن دعا کی قبولیت دکھائی نہیں دیتی۔ ایسے میں شیطان آہستہ سے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، شاید اللہ تمہیں سن نہیں رہا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ بعض دعائیں اس لیے دیر سے قبول ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تمہیں صرف نعمت نہیں دینا چاہتا، وہ تمہیں اپنے قریب بھی لانا چاہتا ہے۔ اگر ہر دعا فوراً پوری ہو جائے تو انسان صرف ضرورت کے وقت اللہ کو پکارے گا، مگر جب انتظار لمبا ہو جاتا ہے تو بندہ ہر رات ٹوٹ کر سجدے میں گرنے لگتا ہے۔ اس کی آواز میں عاجزی آ جاتی ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور دل دنیا سے ہٹ کر صرف اللہ سے جڑنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، کبھی کبھی اللہ تمہیں وہ چیز فوراً نہیں دیتا جسے تم مانگ رہے ہوتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں وہ مقام بھی دینا چاہتا ہے جہاں تم صرف اس کے ہو جاؤ۔ تمہاری دیر سے قبول ہونے والی دعا اللہ کی بے رخی نہیں، بلکہ اس محبت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے جو تمہیں بار بار اپنے دروازے پر بلانا چاہتی ہے۔ تیسری نشانی، اللہ جب کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے نا، تو کبھی کبھی اس کی زندگی میں خاموش طوفان اتار دیتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، مگر ٹوٹنے کے بعد صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی تیسری نشانی ہے کہ آزمائشوں کے باوجود تمہارا دل اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔
زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان اندر سے بکھر جاتا ہے، اپنے بدل جاتے ہیں، دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، راستے بند ہونے لگتی ہیں اور دل تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اگر ان سب کے باوجود تمہاری زبان سے یا اللہ نکلتا ہے، اگر رات کے اندھیرے میں تمہاری آنکھ اللہ کے سامنے بھیگتی ہے، تو سمجھ لو تم ابھی بھی اس کی رحمت کے حصار میں ہو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر ٹوٹنے والا انسان اللہ کے قریب نہیں آتا۔ بہت سے لوگ غم کے بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں، دعا چھوڑ دیتے ہیں، امید چھوڑ دیتے ہیں، مگر جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزمائش کے بیچ بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ اس کے دل کو دنیا سے ہٹا کر اپنے دروازے سے باندھ لیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تم سے وہ چیز بھی چھین لیتا ہے جسے تم سب کچھ سمجھتے تھے، تاکہ تم اس رب کو پہچان لو جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تمہاری آزمائش شاید تمہیں توڑنے نہیں آئی، بلکہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے آئی ہے، کیونکہ کچھ فاصلے صرف آنسو ہی طے کرواتے ہیں اور کچھ لوگ سجدوں میں ٹوٹ کر ہی اللہ کے سب سے قریب پہنچتے ہیں۔ چوتھی نشانی، اللہ ہر اس شخص کو تمہاری زندگی میں ہمیشہ رہنے نہیں دیتا جسے تم اپنا سمجھ بیٹھتے ہو، کیونکہ رب صرف تمہاری خوشی نہیں دیکھتا، وہ تمہاری روح، تمہارے ایمان اور تمہارے دل کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی چوتھی نشانی ہے کہ وہ تمہیں ایسے لوگوں سے دور کر دیتا ہے جو آہستہ آہستہ تمہارے سکون، تمہارے کردار یا تمہارے رب سے تعلق کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان بہت روتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی دنیا چھین لی گئی۔ کچھ جدائیاں دل کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ انسان بار بار سوچتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، لیکن وقت گزرنے کے بعد ایک دن حقیقت کھلتی ہے کہ جس چیز کو تم اپنی ضرورت سمجھ رہے تھے وہ دراصل تمہارے دل کی تباہی بن رہی تھی۔ بعض لوگ زندگی میں محبت بن کر آتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ انسان کو اللہ سے دور کرنے لگتے ہیں۔ ان کی صحبت دل کو گناہوں کی طرف نرم کر دیتی ہے، روح سے سکون چھین لیتی ہے اور انسان اندر سے خالی ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ اپنی رحمت سے وہ رشتہ توڑ دیتا ہے، حالانکہ اس لمحے بندہ اسے سزا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ہر ٹوٹنا نقصان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اگر زندگی سے چلے جائیں تو وہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جب تمہاری محبت کرتا ہے تو وہ صرف دیتا نہیں، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال کر بھی دیتا ہے، تاکہ تم ایک بڑے اندھیرے، ایک خاموش تباہی اور روح کے زہر سے بچ جاؤ۔ پانچویں نشانی، کبھی انسان ایک لمحے میں وہ کر بیٹھتا ہے جس پر بعد میں اس کی پوری روح کانپ جاتی ہے۔ ظاہری طور پر سب کچھ نارمل رہتا ہے، مگر اندر ایک عجیب سا شور شروع ہو جاتا ہے، جیسے دل کے اندر کوئی خاموش عدالت لگ گئی ہو۔ نہ کسی کو بتایا جاتا ہے، نہ بھلایا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی پانچویں نشانی ہے کہ گناہ کے بعد دل بے چین ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ گناہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے چہروں پر کوئی فرق نہیں آتا، مگر کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو ایک غلطی کے بعد ٹوٹنے لگتے ہیں، نیند ساتھ چھوڑ دیتی ہے، سکون غائب ہو جاتا ہے اور دل بار بار ایک ہی جملہ دہراتا ہے، یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ کیفیت دراصل سزا نہیں ہوتی، یہ اس رب کی طرف سے دیا گیا احساس ہوتا ہے جو بندے کو کھونا نہیں چاہتا، کیونکہ جب اللہ کسی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر دل کو بھی احساس ختم ہو جاتا ہے، ضمیر بھی خاموش ہو جاتا ہے اور گناہ معمول بن جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے اندر ندامت کا چراغ جلائے رکھتا ہے تاکہ وہ اندھیرے میں بھٹک نہ جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بے چینی ہی وہ راستہ ہے جو بندے کو سجدے تک لے جاتا ہے۔ یہی ٹوٹا ہوا دل اللہ کے در پر سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ جو دل اپنے گناہ پر رو سکتا ہے وہی دل اللہ کی رحمت کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ کی محبت کی چھٹی نشانی، کبھی انسان اپنے آپ میں اتنا کھو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ دل اب پہلے جیسا نہیں رہا، دنیا کی باتیں اثر نہیں کرتی، لوگوں کے جملے دل تک نہیں اترتے، مگر اچانک ایک آواز، ایک آیت یا ایک پکار
اندر کہیں چھپی ہوئی خاموشی کو توڑ دیتی ہے، جیسے کوئی بند دروازہ اندر سے ہلکے سے کھل جائے۔ یہ اللہ کی محبت کی چھٹی نشانی ہے کہ بار بار اللہ کا ذکر سن کر دل نرم ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کی کوئی آیت تمہارے دل کو ہلا دیتی ہے، اگر اذان کی آواز تمہیں اندر سے روک لیتی ہے، اگر کسی دینی بات پر تمہاری آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں، تو یہ معمولی احساس نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا دل ابھی بھی زندہ ہے اور اسے رب سے ابھی تک اپنی یاد سے محروم نہیں کیا، کیونکہ مردہ دلوں پر نصیحتیں گرتی ہیں مگر اثر نہیں کرتی۔ وہ سن تو لیتے ہیں مگر بدلتے نہیں۔ لیکن جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اپنی یاد کا ایک نرم سا چراغ روشن رکھتا ہے، جو کبھی مکمل بجھنے نہیں دیتا۔ کبھی بھیڑ میں بیٹھے بیٹھے دل کا اچانک اللہ کی طرف مائل ہو جانا، یا رات کے سناٹے میں بغیر کسی وجہ کے آنکھ کا بھر آنا، یہ سب وہ خاموش اشارے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ تم ابھی بھی اس رب کی نظر کرم میں موجود ہو، جو اپنے بندے کو بھٹکنے نہیں دیتا بلکہ ہر بار نرمی سے واپس اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی انسان اپنے زندگی کے ایک ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں نہ اسے اپنی دعاؤں کا جواب سمجھ آتا ہے، نہ اپنے حالات کی سمت، نہ اپنے اندر کی کیفیت کا کوئی مفہوم ملتا ہے۔ وہ خاموشی سے سوچتا ہے کہ شاید میں اکیلا رہ گیا ہوں، شاید میری آواز کہیں نہیں سنی جا رہی، شاید میرا رب مجھ سے دور ہو گیا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ وہ لمحے جنہیں انسان اپنی تنہائی سمجھتا ہے، دراصل وہی لمحے ہوتے ہیں جہاں اللہ اپنی سب سے گہری محبت بندے کے دل میں اتار رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت عام محبت نہیں، یہ وہ تعلق ہے جو نظر نہیں آتا مگر ہر لمحہ محسوس ہوتا ہے۔ کبھی ٹوٹتے دل میں، کبھی رکتی ہوئی سانس میں، کبھی آنسوں کی خاموشی میں، اور کبھی اس بے نام سی اداسی میں جو انسان کو دنیا سے ہٹا کر کسی اور ہی سمت لے جاتی ہے۔ یہی وہ 6 نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تم سے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی محبت جس کا اندازہ انسان اپنے محدود احساسات میں کبھی لگا ہی نہیں سکتا۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ جواب فوراً آئے، حالات فوراً بدل جائیں، زندگی فوراً سنور جائے، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید میری دعا رد کر دی گئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے خاص وقت کے لیے روک لیتا ہے، کیونکہ اللہ صرف تمہاری حاجت نہیں دیکھتا، وہ تمہارا تعلق بھی دیکھتا ہے۔ اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو انسان دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر جب انتظار بڑھتا ہے تو بندہ ہر رات ہر سجدے میں ٹوٹ کر اپنے رب کے قریب آ جاتا ہے۔ وہ تاخیر تمہیں اللہ سے دور نہیں کرتی بلکہ اور زیادہ قریب لی جاتی ہے۔ یہی وہ خاموش محبت ہے جو تمہیں مانگنے والے سے زیادہ جھکنے والا بنا دیتی ہے۔ دنیا میں ہر شخص کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی اور نہ ہر دل خیر کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اگر تم دیکھو کہ تم بار بار کسی کی مدد کرتے ہو، کسی کے آنسو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ جاتے ہو، یا بغیر کسی وجہ کے کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے لگتے ہو، تو یہ عام بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں منتخب کیے جانے کی علامت ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دوسروں کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ پھر وہ انسان صرف اپنی زندگی نہیں جیتا، وہ دوسروں کی زندگی میں بھی روشنی بن جاتا ہے۔ اور حیرت کی یہ ہے کہ جب تم کسی کے لیے روشنی بنتے ہو تو تمہارے اندر بھی ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ تم صحیح راستے پر ہو۔ زندگی جب توڑتی ہے تو انسان یا تو بغاوت کر لیتا ہے یا پھر جھک جاتا ہے۔ اگر ہر درد، ہر نقصان، ہر شکست کے بعد تمہارا دل دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اگر تمہارے آنسو یا رب کے الفاظ میں ڈھل جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی خاص محبت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے بھٹکنے نہیں دیتا، وہ اسے آزمائشوں کے بیچ بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تم ٹوٹ رہے ہو، مگر حقیقت میں تم بنائے جا رہے ہوتے ہو۔ کچھ دل صرف ٹوٹ کر ہی اللہ کے قریب آتے ہیں،
اور یہی قربت اصل زندگی ہوتی ہے۔ کبھی کچھ رشتے اچانک ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ زندگی سے چلے جاتے ہیں، کچھ تعلقات بغیر کسی واضح وجہ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے یہ نقصان ہے، مگر وقت بتاتا ہے کہ یہ حفاظت تھی۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے ان راستوں سے ہٹا دیتا ہے جو اس کے ایمان، اس کے دل اور اس کی روح کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جدائی دراصل وہ رحمت ہوتی ہے جو تمہیں ایک بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو انسان حیران رہ ہو کر کھڑا رہتا ہے کہ اگر وہ رشتہ نہ ٹوٹتا تو شاید میں کہیں اور کھو جاتا۔ ہر انسان خطا کرتا ہے، مگر ہر دل گناہ کے بعد نہیں جاگتا۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے اور تمہارا دل بے چین ہو جائے، نیند چھن جائے، اندر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو، تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں ندامت زندہ رکھتا ہے۔ وہ اسے گناہ میں آرام نہیں لینے دیتا، بلکہ اس کے اندر ایک ایسی چبھن ڈال دیتا ہے جو اسے واپس سجدے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی بے چینی دراصل وہ دروازہ ہے جو بندے کو رب کے قریب کرتا ہے۔ اگر قرآن کی آیت سن کر دل کانپ جائے، اگر اذان کی آواز دل کو روک لے، اگر کسی دینی بات پر آنکھ بھیگ جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے، کیونکہ مردہ دل کسی نصیحت کو محسوس نہیں کرتے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اپنی یاد کا چراغ روشن کر دیتا ہے۔ کبھی اچانک خاموشی میں دل کا اللہ کی طرف مائل ہو جانا، یا سجدے میں وہ سکون مل جانا جو کہیں اور نہیں ملتا، یہ سب اس بات کے اشارے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ تمہارا رب تمہیں بھول نہیں گیا، بلکہ تمہیں ہر لمحہ اپنی رحمت کے قریب رکھے ہوئے ہے۔